بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. عزیزان گرامی قدر، آج میں اپنی اس گفتگو میں انشاءاللہ عز و جل سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت پاک اور آپ کی تعلیمات پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل آئیے مورا نبی دو جہاں سرور کون و مکان حضور سید انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مطہر اور منور بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جب سے تخلیق فرمایا اور کائنات کے اندر ہم بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، غلط و گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے مقرب بندوں یعنی انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو بھیجا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور رسولان اعظام اللہ کے بندوں کو راہ راست کی طرف لے جاتے، انہیں گمراہیوں سے بچاتے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخری بھی نبی ہے اور سب سے اول بھی نبی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا کے اندر سب سے آخر میں ہوئی ہے. اس اعتبار سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخری نبی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا، لیکن آپ غور کریں کہ انسان تو اب بھی موجود ہیں اور وہ گناہ بھی کرتے ہیں. انہیں راہ راست پر لے جانے کے لیے، گمراہیوں سے بچانے کے لیے کون ہے؟ عزیزان گرامی، اس امت میں کوئی نیا نبی تو تشریف نہیں لائے گا، لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم تک انبیاء کرام علیہ السلام والتسلیم نے کام کیے، وہی کام اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام اور علماء کرام، اجتیان کرام کے حوالے کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بہت سارے محبوب بندوں کو اس امت کے اندر پیدا فرمایا. انہی محبوب بندوں میں جسے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر ہم ان کے نام کی نیاز بھی دلاتے ہیں اور 11ویں شریف کا اہتمام بھی کرتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے، ان کی ولادت کہاں ہوئی اور ان کی تعلیمات کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، مورخین نے لکھا کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 470 ہجری یا 471 ہجری میں دریائے دجلہ کے قریب واقع ایک
قصبہ جیلان کے اندر ہوئی ہے۔ عزیزان کرام قدر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک عبد القادر اور آپ کے قصبہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جیلانی کہا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، جبکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی اپنے والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید ہیں، جبکہ والدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی سید ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوئی تو تمام مسلمان، تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید مانتے ہیں، اور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا تواتر سے ثابت بھی ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی ہے جسے روافض اور شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیادت کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس چیز کو واضح فرمایا کہ جو شیعہ کا نظریہ ہے وہ باطل ہے، اور اہل سنت کے علماء کرام کا جو نظریہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہیں، وہ بالکل حقیقت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہے، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہے۔ جب اپنی ماں کے شکم اطہر سے دنیا میں تشریف لائے اسی وقت ولی تھے، لیکن جب آپ کے بعض احباب نے دریافت کیا کہ اے غوث پاک، آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اپنی ولایت کا علم اس وقت ہوا جب میں 10 سال کی عمر میں تھا اور مکتب یعنی مدرسہ پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو مجھ سے جو میرے ساتھ فرشتے رہا کرتے تھے، وہ فرشتے مدرسہ کے بچوں سے ارشاد فرماتے کہ اے مدرسے کے بچوں، ولی اللہ کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو، ولی اللہ کے لیے جگہ چھوڑ دو تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اسی وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں اللہ رب العزت کا ولی ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کوئی شخص ایک فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون انسان ہے جس کی اتنی قدر کی جا رہی ہے، جس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے، تو وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف متقی پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ کبھی فاسق کو، کبھی گمراہ کو، کبھی بددین کو، کبھی بے عمل کو اللہ رب العزت دوست نہیں بناتا، ولی نہیں بناتا۔ رفیقان گرامی قدر، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں جو بہت بڑے متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تسبیح و تحلیل میں گزارا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 سال تک، پوری 15 سال کی رات میں، ہر ایک رات کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قرآن پاک ختم فرمایا ہے۔ 15 سال تک ہر ایک رات میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قرآن
ختم فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ اس روایت میں غور فرمائیں گے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس عمل سے آپ کو ایک درس حاصل ہوگا، وہ یہ کہ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم راتوں کے اندر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ موبائل اگر مل جائے تو ہم تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ پورا قرآن پاک پڑھنا تو درکنار، ہماری زبان سے سورہ اخلاص بھی ادا نہیں ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں پورا قرآن مقدس ختم فرماتے، اللہ کا ذکر بھی کرتے، تسبیح و تحلیل بھی کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ واقعی اپنے آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوانہ تصور کرتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا تصور کرتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے اپنے اندر بدلاؤ لائیں۔ اگر پورے قرآن مقدس نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا کریں، سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کریں، سورہ ملک بھی پڑھ لیا کریں۔ سورہ ملک وہ آیت پاک ہے جس کے پڑھنے سے عذاب قبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ملک جو بندہ پڑھتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی ہیں، علامہ حربی علیہ الرحمہ، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادم بھی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 40 سال تک رہا۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک رہا۔ علامہ حربی فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء پڑھ کر کے جو عشاء کے لیے وضو کیا کرتے تھے، اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی پوری رات 40 سال تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے پھر اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء پڑھنے کے بعد میں فجر تک اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، تسبیح و تحلیل میں، عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اب آپ غور کیجئے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 40 سال تک پوری رات اللہ کی یاد میں گزار رہے ہیں، نفل پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، ذکر کرنے میں۔ اگر ہم واقعی حضور غوث پاک کے دیوانے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں سنی حضرات کا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نیاز دلا دیے، بکرا ذبح کر دیے، مرغا ذبح کر دیے، 11ویں شریف کا اہتمام کر لیے تو ہم سب سے بڑے سنی ہیں اور ہم سب سے بڑے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے ہیں۔ نماز چھوٹتی رہے، زکوٰۃ نہ ادا کریں، روزہ رمضان کا فرض ہو جائے ہم روزہ نہ رکھیں، صرف ہم 11ویں شریف کر لیں تو ہم بہت بڑے عاشق ہو گئے، بہت بڑے سنی ہو گئے۔ رفیقان گرامی قدر، یہ ہماری بھول ہے اور یہ ہماری سوچ بہت ہی غلط ہے۔ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا اور ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، ہم نے صدقہ کیا، نفل صدقہ، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم بکرا ذبح کر رہے ہیں، ہم مرغا ذبح کر رہے ہیں، ہم غوث پاک کے نام سے سارے ثواب کر رہے ہیں، ہم پر نماز فرض ہے، ہم فرض نماز نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم نفل پڑھ رہے ہیں، ہم پر رمضان کے روزے فرض ہے، ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے، نفل روزے رکھتے ہیں، تو یہ مسائل شرعیہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تک بندہ فرض نہیں
نہیں ادا کرتا اس کا نفل بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے صدقات قبول ہو جائیں، ہم جو نیاز کرتے ہیں غوث پاک یا اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین کے نام سے وہ قبول ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرض بھی ادا کریں۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز نہ دلائی جائے، ضرور دلائی جائے، کیونکہ یہ معمولات اہل سنت سے ہے۔ یعنی اہل سنت و جماعت کی جو معمولات ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ سنی صحیح العقیدہ ہے، لیکن فرض چھوڑ کر کے ان نوافل کی طرف توجہ دینا یہ بہت بڑی بھول ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ فرض کریں آپ نے زکوٰۃ ادا کیا، صدقات ادا کیا، نفل ادا کیا، اس کے علاوہ بہت ساری آپ نے نیکیاں کی، حج بھی کر لیا، رمضان کے روزے بھی رکھ لیا، لیکن ہم نماز نہیں پڑھے، تو کیا ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے گا؟ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کسی بندے نے رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کیا، خیرات کیا، حج بھی کر لیا، نوافل بھی ادا کرتا رہا، لیکن اس بندے نے نماز نہیں پڑھا، تو وہ بندہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، دیگر تمام اعمال ادا کر لیتا ہے، تو اس کو جنت کا پروانہ تو مل جائے گا، لیکن جب تک وہ نماز نہیں ادا کرے گا اس کو جنت کی کنجی نہیں ملے گی، اور نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر کوئی ایسا تالا بنا ہے جو بغیر کنجی کے کھولا جا سکے۔ اس لیے آپ تمام اعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نماز کا بھی اہتمام کریں۔ آج ہمارے بچے بے راہ روی کے شکار ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، اور جو اس کے ماتحت ہے اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فرض کریں کہ آپ کسی کے والد ہیں، تو آپ سے آپ کی اولاد کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کا بچہ گناہوں میں ملوث تھا، آپ کا بچہ گناہ کر رہا تھا، آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ آپ کسی کے بھائی ہیں تو آپ کی بہن کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس کو گناہوں سے کیوں نہیں منع کیا؟ اس طریقے سے ہر ایک انسان جو کسی کا نگہبان ہے، اس کے ماتحت جو لوگ ہیں اس سے سوال کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر کے نماز پڑھائی جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام حضرات کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔